جیسے نادانستہ انٹینشنلی گناہ پر مواخذہ نہیں ہوتا، تو اس کی ایک وہ کیٹیگری ہوتی ہے جس کے اگر میرے سے سرزد ہو جائے تو نہ ہی اس کا نقصان کسی اور انسان کو پہنچتا ہے، نہ ہی میرے اندر کوئی نافرمانی کے تحیات بڑھتے ہیں۔ تو میں اسی طرح کی ذاتی کیٹیگری کے جو نادانستہ گناہ ہے اس کو موضوع رکھتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ جب ہم کوئی حلال کام کسی فائدے کے لیے کرتے ہیں تو اس میں بھلے ہی کوئی چھوٹے یا بڑے کسی مخصوص ذاتی نوعیت کے اس طرح کے نادانستہ غلطی سے حرام ہونے کا امکان بھی موجود ہو، تو اس کے باوجود بھی ہم نہ ہی اس حلال کام کو کوئی صغیرہ گناہ کم سمجھتے ہیں سد ذریعہ کی بنیاد پہ، نہ ہی اس سے روکتے ہیں۔ لیکن اگر میرے پاس اب بعد میں اس کا ایک متبادل بھی موجود ہو جس میں وہی فوائد بھی موجود ہوں، کم و بیش موجود ہوں اور اٹھائے جا سکتے ہیں، اور اس میں وہ نادانستہ حرام کام ہونے کا یعنی ذاتی وہی مخصوص ذاتی نادانستہ گناہ ہونے کا وہ بھی موجود نہ ہو، تو اس صورت میں کیا وہ جو پچھلا والا حلال کام کرنا کیا وہ گناہ بن جائے گا یا وہ صغیرہ گناہ ہوگا، یا اس کو کرنا کیا میرے لیے ایک لاپرواہی کے زمرے میں آئے گا جس پر میرا مواخذہ ہوگا، جو پچھلا والا حلال کام کرنا جس میں وہ نادانستہ گناہ ہونے کا چانس ہو وہی مخصوص۔ ہمیں رسول اللہ نے نصیحت کی ہے کہ اپنے رب سے اچھے گمان رکھیں، اس کو بنیا نہ بنا دیں۔ تو آپ اطمینان رکھیں کہ جس حالت میں آپ تھے وہاں جو چیز آپ نے کی اس کو اسی حالت سے اللہ تعالیٰ متعلق کریں گے۔ کتنا علم تھا، کیا صورتحال تھی، اس طرح اٹھا کے پیچھے نہیں لے جائیں گے۔ انہوں نے اپنے قانون میں بھی یہ مؤثر ماضی اطلاعات کو گوارا نہیں کیا۔ اس کی بہت ہی بڑی مثال عربوں کے ہاں سوتیلی ماؤں سے نکاح کی مثال ہے۔ وہ کر لیتے تھے، یعنی والد کے فوت ہو جانے کے بعد اس کی بیویوں سے جو ان کی مائیں نہیں ہیں، دوسری بیویاں بھی ہو سکتی ہیں، تو ان سے نکاح کر لیتے تھے۔ قرآن مجید نے اس سے روکا، یہ کہا کہ آئندہ سے کوئی شخص اپنی سوتیلی ماں سے نکاح نہیں کرے گا، لا تنکحوا ما نکح آباؤکم۔ لیکن آگے فرمایا کہ اگرچہ یہ فاحشہ تھا جس کا تم نے ارتکاب کیا، لیکن جو ہو گیا بس ہو گیا۔ پیچھے کی باتیں اللہ تعالیٰ اس طرح اٹھا کے نہیں لاتے۔ وہ تو اس وقت کی باتوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ توبہ کرو، رجوع کر لو، میرے پاس آ جاؤ، میرا دروازہ کھلا ہے، اور یہ بشارت دیتے ہیں کہ غلطی سے توبہ کر لو گے اور اصلاح کر لو گے تو غلطیوں کی جگہ بھی نیکیاں لکھ دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی امید رکھنی چاہیے، اس کے بارے میں اس طرح کی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ حساب کر کے بیٹھے گا کہ پہلے کیا کیا تھا، بعد میں کیا کیا تھا۔ وہ بہت شفیق ہستی ہے، اور یہی قرآن سے خدا کی تصویر سامنے آتی ہے۔